فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ تحریم کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین میدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ بیان کر رہے تھے آیت نمبر 6 سے 8 کی تفسیر، جو کہ ابھی جاری تھی، اور ہم وہیں سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ جہاں ہم نے اس کو منقطع کیا تھا۔ عنوان ہے تربیت کے لیے زیادہ آمادگی جوانی میں۔ یہاں پر 2-3 نکات کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں بطور کلی انسان عمر کے لحاظ سے جتنا کم اور جوان ہوگا، ہر قسم کی تربیت کے لیے اس کی آمادگی زیادہ ہوگی۔ یعنی انسان جس قدر چھوٹا ہوگا، اثر قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھے گا، اور جتنا بڑا ہوتا جائے گا، اثر پذیری کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ یہ بات خوبیوں میں بھی صادق آتی ہے اور برائیوں میں بھی۔ انسان کی شریک حیات اسی ابتدا میں زیادہ اثر قبول کر پائے گی، اس وقت کی نسبت جب اس کی عمر بڑھ جائے۔ انسان کی اولاد بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین امام حسن علیہ السلام کو اپنی وصیت میں بار بار تاکید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچوں کی مراقبت کرو، جو ان کا جوان کا دل اس زمین کی مانند ہے جس پر کوئی چیز کاشت نہ کی گئی ہو، اور یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 31 ہے۔ ہر بیج کی کاشت کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر زمین کو ایک بار کاشت کر دیا گیا، پھر دوسری کاشت اس کے اندر مشکل ہو جاتی ہے۔ سعدی کہتے ہیں، جس بچے کی بچپن میں تربیت نہ کی گئی، بڑے ہونے کے بعد اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ گیلی لکڑی کو جس طرح سے چاہیں موڑ سکتے ہیں، لیکن خشک لکڑی سوائے آگ کے کسی اور چیز سے سیدھی نہیں ہوتی۔ لکڑی جب تر ہوتی ہے تو اسے جس طرح سے چاہو موڑ دو، جب خشک ہوگی تو وہی شکل اختیار کر لے گی، لیکن جب وہ خشک ہے تو اسے من چاہی شکل نہیں دی جا سکتی۔ عنوان ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کی کیفیت۔ نمبر 1، رہنمائی اور بات چیت کے ذریعے۔ اب یہ کہ کیفیت کیا ہے؟ 2 راستے ہیں، ایک رہنمائی اور گفتگو کا راستہ، بات چیت کرنا، سکھانا۔ اگر خود انسان جانتا ہے تو خود ہی اس کام کو انجام دے دے۔ اگر نہیں جانتا تو کم از کم گھر کے اندر ایسے افراد کو ان کی تعلیم کے لیے مقرر کرے جو جانتے ہوں، یا انہیں ایسی جگہ پر لے جائے جہاں ایسی تعلیم دی جاتی ہو۔ بہر صورت والدین کے ذریعے سے خدائی احکامات اور نواہی اور معرف الہی بچوں کے کانوں تک پہنچنے چاہیے۔ یہ پہنچانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑا ہو جائے اور اس کے کانوں تک بات نہ پہنچے تو اس کی ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ نمبر 2، عمل کے راستے سے۔ اس سے بڑھ کر خود ماں باپ کا عمل ہے، اور خصوصاً باپ کا۔ یعنی گھر کے اندر اگر باپ کا عمل اس طرح ہو کہ بیٹا، بیٹی اور بیوی ہمیشہ اس کی ذات کے اندر حقیقت کو دیکھیں، اس کا خاندان اہل حقیقت بن جائے گا۔ اس کے وجود کے اندر صرف نماز پڑھنے کو نہ دیکھیں، بلکہ نماز کے احترام کو دیکھیں کہ نماز اس کے لیے ایک قابل احترام حقیقت ہے۔ ایک بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا باپ نماز پڑھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ نماز اس کے باپ کے لیے ایک معمولی سا کام ہے۔ دوپہر کو جب گھر پر آتا ہے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر کھانا کھانا چاہتا ہے، پوچھتا ہے کھانے میں کتنی دیر ہے؟ 5 منٹ، چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ کوئی فکر نہ رہے۔ اس صورت میں بچے کے دل میں نماز ایک غیر اہم چیز کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ اس بچے کے برخلاف جو باپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے لیے نماز اہم ترین اور بنیادی ترین کام ہے،
حتیٰ کہ وہ اپنے پروگرام کو اس طرح سے ترتیب دے کہ اس کی نماز اول وقت ضائع نہ ہو۔ سفر پر جانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اس طرح سے جائیں کہ مغرب کی ابتدا میں نماز پڑھ سکیں، پھر اس نماز کو آداب اور مستحبات کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ ایسے بچے کے ذہن میں نماز ایک اور ہی حالت پیدا کر لیتی ہے۔ اب ہم اپنے مرحوم والد رضوان اللہ علیہ کو بچپن سے دیکھا کرتے تھے کہ جس چیز کا تعلق دین و مذہب سے ہوتا تھا وہ ان کے نزدیک انتہائی قابل احترام ہوتی تھی چیز۔ نماز ایک قابل احترام حقیقت بلکہ محترم ترین حقیقت تھی۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو واقعاً کوئی قابل احترام امر آتا ہے، ایک ایسا امر جس کا استقبال ہوتا ہے۔ ماہ رجب اور شعبان کا استقبال کرتے تھے، یعنی مسلسل مستحبی روزے رکھتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے۔ استقبال کرنا یعنی کوئی مہمان آ رہا ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماہ رجب کے آداب، ماہ شعبان کے آداب اور ان 2 مہینوں کے مستحبات پر عمل ہوتا تھا۔ واضح تھا کہ کسی عظیم اور بڑے امر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر بچہ تھوڑا بہت بھی قابل ہوگا تو اس پر اثر پڑے گا۔ اگر کسی خاندان میں بچہ محسوس کرے کہ باپ سچ کو سچ ہونے کی وجہ سے ترک نہیں کرتا اور اس باپ کی زبان پر جھوٹ سرے سے آتا ہی نہیں ہے، وہ سچا بن جاتا ہے۔ لیکن جو بچہ دیکھتا ہے کہ باپ معمولی سے فائدے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتا ہے، اگر باپ 1 گھنٹے بیٹھ کر بھی کہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، وہ قبول نہیں کر پائے گا۔ بنابراین یہاں پر قرآن جو کہہ رہا ہے قوا انفسکم و اہلیکم، یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر قرآن یہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلکم، اے ایمان والو اپنے خاندان کی حفاظت کرو، تو یہ بات درست اور مکمل تھی۔ لیکن جب فرمایا کہ قوا انفسکم و اہلیکم، اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کرو، اور پہلے اپنے آپ کو بچانے کا ذکر کیا، تو ضمنی طور پر ان 2 کے درمیان رابطے کی جانب اشارہ ہے، یعنی جب تک اپنی حفاظت نہیں کرو گی ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن بیٹا تم نماز پڑھو، نماز بہت اچھی چیز ہے، تم مجھے نہ دیکھو، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تم سچے بنو، مجھے نہ دیکھو، یہ صرف باتیں ہیں۔ عنوان ہے مرحوم شاہ آبادی کا کلام۔ کہتے ہیں مرحوم شاہ آبادی کہا کرتے تھے کہ طبیعت چور ہے، یعنی انسان کسی برے انسان کے ساتھ بیٹھے تو خود نہیں سمجھتا اور یکایک دیکھتا ہے کہ اس کی خصلت اس میں در آئی ہے، یعنی اس کی طبیعت نے چوری سے اسے لے لیا ہے۔ چور ہے یعنی طبیعت مخفی طور پر انسان کے شعور سے لیتی ہے۔ مولانا نے اس نقطے کو اس طرح سے بیان کیا کہ سینہ بہ سینہ سفر کرتی ہیں خفیہ طور پر دوستیاں اور دشمنیاں، یعنی تم کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، خود محسوس نہیں کرتے اور اس کی صفات کسب کر لیتے ہو۔ بعض لوگوں کو یہ غرور ہوتا ہے، ان سے کہا جائے کہ فلاں کے ساتھ نہ بیٹھو تو کہتے ہیں کہ میں پوری طرح ہوشیار ہوں۔ ہم کہیں گے کہ تم ہوشیار ہو یعنی آگاہی اور شعور کے ساتھ نہیں لوگے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور دیکھو گے کہ غیر شعوری طور پر تمہاری طبیعت نے لے لیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب انسان اپنے ساتھی سے غیر شعوری طور پر لے لیتا ہے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ سے غیر شعوری طور پر نہیں لے گی؟ بس یہ بات قابل قبول نہیں کہ انسان اپنی حفاظت نہ کرے اور اپنے خاندان کی حفاظت کرے۔ مرحوم شیخ غلام رضا یزدی رضوان اللہ علیہ، جو کہ انتہائی بزرگوار انسان تھے، 2 سال پہلے قم آئے۔ علماء قم نے بہت اصرار کیا کہ انہیں روک لیں۔ تفصیلی ماجرا ہے، ان کے بیٹے بھی وہیں فوت ہو گئے جو درس تفسیر وہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ممبر پر انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ ایک دیہاتی کو اس حال ہو گیا، کوئی اس کے لیے جیلی بنا کے لایا، کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے اسے خود پر قابو نہیں ہے، میرے پیٹ پر کیا قابو پائے گی؟ اب جو انسان خود اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، کیا وہ لوگوں کو روک پائے گا؟ جو باپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کیا اپنے بچوں کو روک پائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے پہلے اپنی حفاظت کرو پھر جاؤ اپنے بیوی بچوں کی طرف۔ تم جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے کس طرح سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو گے؟ پہلے اپنی حفاظت کرو پھر دوسروں کی حفاظت، بطور مطلق
جو لوگ سوسائٹی کی اخلاقی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی حفاظت نہ کر سکیں تو سوسائٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنی حفاظت نہ کر پائے پھر کہے کہ میں سوسائٹی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان ہے آخرت کی سزائیں خود ہمارے اعمال ہیں۔ جیسا کہ مفسروں نے کہا کہ یہ دوسری آیت پہلی آیت ہی کی تاکید ہے، البتہ پہلی آیت نے وہ بات اشارے میں کہی تھی، لفظ قعود میں بیان کی تھی۔ اس آیت نے زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین کفروا صرف ان کا خطاب نہیں ہے، قیامت میں بھی یہ خطاب دہرایا جائے گا، لا تعتذروا الیوم، آج معذرت خواہی نہ کرو، آج عذر تراشی نہ کرو۔ عذر تراشی ایک قسم کا اظہار ندامت اور واپسی اور ایک اعتبار سے توبہ ہے۔ آج عذر تراشی نہ کرو، کیوں؟ معذرت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آیا معذرت قبول کرنے سے گریز کیا جائے گا یا وہ قابل قبول ہی نہیں ہے؟ قرآن اپنے بیانات میں عجیب ہے۔ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ خدائے کریم اور رحیم اور مہربان کہ جس کا کرم اور رحم لامحدود ہے، معذرت قبول کیوں نہیں کرتا؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ جو قبولیت کے قابل ہو اسے قبول کر لے گا، جس چیز کو وہ قبول نہیں کرے گا اس کی قبولیت کا امکان نہیں ہے اور قبول کرنا محال ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک اعتبار سے اچھی مثال ہے، تشبیہ ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر اعتبار سے ایک مکمل مثال ہو۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ہم ایک شیشی کو اچھی طرح سے بند کر دیں، پھر اسے سمندر کے اندر ڈال دیں، پھر ہم کہیں کہ اتنا بڑا سمندر اس آدھے لیٹر کی بوتل کو ایک قطرہ پانی کیوں نہیں دیتا؟ جواب یہ ہے کہ سمندر لامحدود ہے لیکن اس بوتل کا منہ بند ہے۔ سمندر کا تو کام یہی ہے کہ جہاں بھی راستہ کھلا ہو وہاں وہ سرایت کر جائے۔ یہ راستہ خود اس چیز کی جانب سے بند ہے۔ انسان اگر راستہ اپنے اوپر خود بند کر لے تو رحمت الہی اسے گھیر لے گی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، انسان اگر راستہ اپنے اوپر خود بند نہ کرے تو رحمت الہی اسے گھیر لے گی۔ رحمت الہی اس جگہ کو نہیں گھیرتی جہاں راستہ انسان نے خود اپنے اوپر بند کیا ہو۔ یہاں قرآن اس طرح سے تعبیر فرماتا ہے، لا تعتذروا الیوم، آج عذر تلاش نہ کرو کہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ عذر تو قابل قبول ہے لیکن خدا قبول کرنے سے گریز کر رہا ہے، بلکہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ تمہیں بالکل وہی جزا دی جائے گی جو تمہارا عمل ہے، یعنی ہم جزا باہر سے تو لائے نہیں ہیں، ایک بیرونی آگ کی مانند کہ آپ کہیں کہ اس آگ کو مجھ سے دور کر دو۔ یہ آگ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اب یہ تمہاری شخصیت اور تمہارے اپنے وجود کا جز ہیں، تمہاری اپنی شخصیت کا جز ہیں۔ جس طرح سے خود آپ کے لیے سرد ہونا محال ہے، ان کا بھی آپ کی شخصیت سے جدا ہونا ناممکن ہے، سوائے دنیا کے۔ صرف دنیا کے اندر انسان اپنے اچھے یا برے عمل کو خود سے جدا کر سکتا ہے، یعنی انسان جب تک دنیا میں ہے رابطے کٹنے اور منتقع ہونے کے قابل ہے۔ چنانچہ برے عمل کو کاٹنے کا راستہ وہی ہے جس کا نام توبہ ہے۔ دنیا دار عمل ہے۔ اس دار عمل میں انسان ایک دھلائی سے، ایک قسم کے روحی آپریشن سے اپنے برے اعمال کو کاٹ کر دور پھینک سکتا ہے، لیکن آخرت دار عمل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں ارشاد ہوتا ہے آج عذر تلاش نہ کرو۔ در حقیقت یہ جملہ چند جملوں میں تحلیل ہوتا ہے۔ انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے اور اس کی تحلیلوں کو سمجھنا چاہیے۔ چند جملوں کی جگہ ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، ایسا جملہ جس کے نیچے چند جملے پوشیدہ ہوتے ہیں، لا تعتذروا الیوم، آج عذر تلاش نہ کرو۔ یہاں پر چند جملے پوشیدہ ہیں جنہیں انما تجزون سے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ عذر تلاش نہ کرو کہ قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ آج قابل قبول ہے لیکن خدا گریز کر رہا ہے، نہیں۔ پھر کیوں قبول نہیں ہوتا؟ قابل قبول ہی نہیں۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی جزا خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ عنوان ہے توبہ۔ اب آیات کا باہمی رابطہ ملاحظہ فرمائیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے،
اے ایمان والو خدا کی جانب تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، وہ بھی توبہ نصوح۔ اس آیت سے پہلے اس آیت کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ عذر تلاش کرنا چاہیں گے، ندامت و پشیمانی کا اظہار اور واپس لوٹنا چاہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہاں عذر پیش نہ کرو کہ فائدہ نہیں ہوگا، یک آخرت کے معاملے کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ پس اے ایمان والوں قبل اس کے کہ وہاں پر عذر پیش کرو اور تمہارا عذر قبول نہ ہو، اس جگہ پر کہ جہاں عذر قبول کر لیا جاتا ہے، عذر پیش کرو یعنی توبہ کر لو۔ وہ آخرت کی معذرت ہے اور یہ دنیا کی معذرت۔ فصل کاشت کرنے کے گھر میں عذر پیش کرو، عمل کی دنیا میں معذرت چاہو نہ کہ جزا کی دنیا میں۔ جزا کی دنیا میں معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فوراً توبہ کے مسئلے کا ذکر کرتا ہے کہ توبہ کرو، اپنے انحراف اور کجروی سے حق کی جانب پلٹ آؤ، خدا کی سیدھی راہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن تمہارا توبہ نصوح ہونا چاہیے۔ توبہ کے باب میں چند باتیں ہیں جنہیں عرض کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ توبہ نصوح سے کیا مراد ہے۔ توبہ نصوح کے باب میں بعض لوگوں نے کہا کہ نصوح نامی ایک مرد ہوا کرتا تھا، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو عورتوں کی شکل ڈھال لیا کرتا تھا اور عورتوں کے حمام میں جا کر انہیں نہلایا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے توبہ کر لی۔ یہ بات ان معتبر روایات سے میل کھاتی ہے جو اس آیت کی ذیل میں وارد ہوئی ہیں اور نہ آیت کی لفظی تعبیر ہے، کیونکہ اگر نصوح کسی انسان کا نام ہوتا تو عربی گرامر کے قواعد کی روح سے کہنا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، توبہ کرو نصوح کی، توبہ کی مانند۔ نصوح کا لفظ توبہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ لیا جاتا ہے، جبکہ نصوح کی صفت کی صورت میں لایا ہے، یعنی ایسی توبہ کرو جو نصوح ہو، نہ کہ ایسی توبہ جو نصوح نامی انسان کی توبہ جیسی ہو۔ عنوان ہے توبۃ النصوح۔ پس توبۃ النصوح سے مراد ہے نصوح کا لفظ نص کی مادے سے ہے، نص یا خالصاً خیر خواہی، ناسے جو کہ ناسے کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ خالصاً اور مخلصانہ خیر خواہ ہیں۔ توبۃ النصوح یعنی خالصانہ اور مخلصانہ توبہ، ایسی توبہ جو انسان اپنی روح کی گہرائیوں سے کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ النصوح سے مراد ایسی توبہ ہے جس میں گناہ کی جانب پلٹنا نہ ہو، ایسی توبہ جو انسان کو گناہ کی جانب واپس نہ پلٹائے۔ خوبصورت تشبیہ ہے، ناقابل واپسی توبہ۔ جیسے دودھ جو کسی جانور کے تھن سے باہر آتا ہے، آیا جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ دوبارہ تھن میں پلٹتا ہے؟ گناہ سے اس طرح باہر آ جاؤ جس طرح سے دودھ تھن سے نکلتا ہے، یعنی پھر واپس نہ پلٹو، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں توبۃ النصوح کو اس طرح سے بیان کیا ہے، فرمایا 6 ستون ہیں: ماضی سے شدید پشیمانی، آئندہ کے لیے عزم مصمم، ماضی کے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرنا، خدا کا جو حق ادا نہ ہوا ہو، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج فوت ہوا ہو، حقوق اللہ کو انجام دینا، حقوق الناس کو انجام دینا۔ اگر لوگوں کے قرضے ہیں، ہر قسم کا قرض، کسی کی بھی غیبت کی ہو، اسے جس طرح سے بھی ہو سکے پاک و صاف کر لو۔ جو قرض تمہیں دینے چاہیے دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم لوگوں کو راضی کر لو۔ کسی کی غیبت کی ہے، ان کو راضی کر لو۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یہاں پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 سے 12 کی تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیت کی تلاوت، اس کے بعد ترجمہ۔ پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔ خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور ان سے کہہ دیا گیا تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ،
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ ہمارے فرمانبردار بندوں میں سے تھی۔ آیت نمبر 9 سے 12 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سورے کی آیات میں بعض آیات کا تعلق تھا اس واقعے سے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ایک زوجہ کے درمیان ایک راز تھا جسے وہ فاش کر دیتی ہیں، جسے میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اس کے بعد تمام اہل ایمان کو ایک دستور تھا کہ خود کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی، یعنی تم صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اپنے خاندان کے بھی ذمہ دار ہو، البتہ امکانات کی حد تک، نہ یہ کہ جب آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا پھر انہوں نے کوئی گناہ کیا تو بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت تھی جو اہل ایمان کو توبۃ النصوح، بہت خالص اور ناقابل واپسی توبہ کا حکم دے رہی تھی۔ اگلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا النبی جہاد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم۔ یہ آیت ایک خصوصیت میں منفرد اور صرف اپنے اوپر منحصر ہے، اور وہ یہ کہ یہ آیت منافقوں کے ساتھ جہاد سے متعلق ہے۔ اس آیت کے علاوہ دوسری آیت جہاد یا کفار کے عنوان کے تحت ہے یا مشرکین کے عنوان کے تحت ہے، اور یا کسی اعتبار سے اہل کتاب کے زیر عنوان۔ اس قسم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مشرکوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کرو، کفار جس کے ایک عمومی معنی ہے اور شاید زیادہ تر مشرکوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کے ساتھ جہاد کرو۔ اہل کتاب کے حوالے سے بھی سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، لیکن اس سورہ میں ایک آیت ہے جو مفسروں تک کے لیے سوال بن گئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو بظاہر سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل نہیں کھاتی۔ آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے جنگ کرو، منافقوں سے بھی، یعنی یہاں پر صرف کفار مخاطب نہیں بلکہ منافقین بھی شامل ہیں۔ منافقوں کے ساتھ بھی جنگ کرو، حالانکہ یہ نص قرآن ہے لیکن سیرت پیغمبر کے ساتھ میل نہیں کھاتی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے منافقوں سے ہرگز جنگ نہیں کی ہے۔ آیت فرماتی ہے پیغمبر کافروں و منافقوں سے جنگ کرو، جبکہ پیغمبر کی سیرت یہ نہیں تھی کہ منافقوں سے جنگ کریں، پس اس کی توجیہ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ بعض مفسروں نے لفظ جہاد پر تصرف کیا۔ جہاد یعنی کوشش کرو، ان کارروائیوں کو بے اثر کرنے کی، مقابلہ کرو، اور مقابلہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے، فکری مقابلہ، قلمی مقابلہ، زبانی مقابلہ، یہ سب مقابلہ ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں منافقوں سے تبلیغاتی جنگ، فکری جنگ اور نفسیاتی جنگ لڑی ہے، تلوار سے جنگ نہیں لڑی۔ پس مفسروں کے اس گروہ کی نظر میں یہاں پر جہاد کے معنی مقابلہ کرنے کے ہیں اور ایک عام معنی مراد ہیں۔ بعض نے آ کر بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ لفظ کے ظاہر پر ایک قسم کا تصرف کیے بغیر اس کا قائل نہیں ہوا جا سکتا۔ قرآن کی دوسری آیات میں جہاں کہیں جہاد آیا ہے، درست ہے کہ صرف قتال ہی کے معنی میں نہیں ہے، عام ہے، لیکن قتال بھی اس میں شامل ہے، یعنی ہم قبول کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں جہاد آیا ہے وہ میدان جنگ کے اندر مقابلے سے مختص نہیں ہے، ہر قسم کا مقابلہ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن جو قسم اس کے اندر قطعی طور پر شامل ہوتی ہے وہ میدان جنگ کی لڑائی ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسری اقسام تو شامل ہے لیکن یہ قسم شامل نہیں ہوگی۔ عنوان ہے منافقوں سے جہاد، پس مراد کیا ہے؟ ایک حدیث میں نے دیکھا کہ یہ بات بہت عمدہ طریقے سے واضح کی گئی ہے، اور یہ شیعوں کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور پچھلی آیات سے مناسبت بھی رکھتی ہے۔ منافقوں کے ساتھ جہاد کا حکم قرآن میں آیا ہے اور یہی بات ہے، یعنی منافقوں کے ساتھ جہاد کو خود قرآن نے مجاز شمار کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنے زمانے میں منافقوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ منافقوں کے ساتھ جہاد سرے سے جائز ہی نہیں، بلکہ وہ اسی شکل میں ہے
جیسے پیغمبر نے مکہ میں 13 سال تک مشرکوں سے جہاد نہیں کیا، یعنی اس بات کے حالات و مسائل ایسے نہیں تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد پر عمل کر سکیں۔ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کے دور میں مشرکوں سے جہاد نہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ اس زمانے میں جہاد جائز نہیں تھا، بلکہ حالات کا تقاضا نہیں تھا۔ جہاد کوئی ایسا قانون نہیں ہے جسے ہر حال میں یکساں طور پر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مخالف گروہوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، 1 سال صلح کر لیتے ہیں، پھر جب وہ صلح توڑتے ہیں تو پھر پیغمبر ان سے جنگ کرتے ہیں۔ یا مثلاً امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے حالات کے تحت صلح کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے حالات کے تحت جنگ کرتے ہیں۔ جہاد جائز ہے، لیکن تمام حالات اور مصلحتوں کو نظر رکھتے ہوئے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جس طرح سے کافروں کے ساتھ جہاد جائز ہے، اسی طرح سے منافقوں کے ساتھ بھی جہاد جائز ہے اور ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا چاہیے۔ منافقوں کے ساتھ جہاد، یہ حکم جو اسلام میں آیا ہے، یہ وہی جہاد ہے جو علی علیہ السلام نے کیا۔ علی کے لیے جو سبز چراغ ان کے اپنے زمانے کے منافقوں کے ساتھ جہاد کے لیے تھا، وہ یہی آیت تھی۔ جنگ جمل ایک اعتبار سے منافق کے ساتھ جہاد تھی، اور جنگ صفین اور جنگ نہروان ایک دوسرے اعتبار سے جو آیت اس قسم کے جہاد کی اجازت دیتی ہے، یہی آیت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ پیغمبر تفسیر کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور میں تعویل کے ساتھ جہاد کرتا ہوں۔ تفسیر و تعویل یعنی ظاہر و باطن، بے نقاب اور نقاب کے اندر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے جن کے کفر پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ میں ایسے کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کا ایک نازک سا نقاب اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، لیکن ان کا باطن وہی باطن ہے، کیونکہ منافق یعنی باطن کافر اور ظاہر مسلمان۔ جو جہاد علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں اصحاب جمل کے ساتھ کیا، یا جو جہاد صفین میں معاویہ اور اصحاب معاویہ کے ساتھ کیا، وہ یہی تھا۔ معاویہ اور ابو سفیان کے باطن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ معاویہ وہی ابو سفیان تھا اور ابو سفیان وہی معاویہ، لیکن دونوں کے نعرے ایک دوسرے سے متضاد اور متناقض تھے، جو قہری طور پر زمانے کے حالات کا تقاضا تھے کہ مختلف نعرے ہونے چاہیے۔ ابو سفیان صدر اسلام میں ہے اور ابھی اسے امید ہے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے، اس لیے وہ کھلم کھلا اسلام پر تلوار چلاتا ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہے؟ یعنی حبل بدھ زندہ باد کے زیر عنوان لا الہ الا اللہ کی نفی، محمد رسول اللہ کی نفی۔ لیکن اسلام کے ساتھ یہ مقابلہ شکست سے دوچار ہو جاتا ہے، اور سخت شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ ابو سفیان جیسے لوگ میدان سے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی ماہیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، جبکہ مقاصد وہی مقاصد ہیں۔ اس وقت ایک معاویہ آتا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے، اور اس کے نعرے مسلمان کے نعروں سے زیادہ جوشیلے، یعنی ان کی اذان کی آواز سے زیادہ اونچی، ان کی نماز جماعت کی صفوں سے زیادہ طویل، اظہار اسلام اور اظہار اخلاص جیسے سچے مومنین کے اظہار اخلاص سے کہیں زیادہ، لیکن ماہیت وہی ماہیت ہے۔ کفر نے اسی اسلام کا لباس پہن لیا اور اسلام سے جنگ کے لیے آ گیا۔ نفاق کا مطلب یہی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 سے 12 کی تفسیر ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مکمل کریں گے۔